السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان میں ہماری آج 21ویں حدیث ہے۔ وفی روایتی عن ابن عباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آج ہمارا سبق ہے وفی روایت ابن عباس۔ اس حدیث کا تعلق ما قبل والی حدیث سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے کسی کو بیٹا بنانے اور کسی کا بیٹا بننے سے۔ تو 21ویں حدیث اوپر والی حدیث کا بیان ہے۔ وفی روایتی عن ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور مجھ کو ابن آدم کا برا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ابن آدم کا مجھ کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے فَقَوْلُهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے لی ولدن، ابن آدم کا یہ کہنا میرے لیے کہ لی ولدن، کہ میرے لیے بیٹا ہے، وسبحانی، حالانکہ میری ذات پاک ہے، ان اتخذ صاحبتن او ولدن، کہ میں اپنے لیے کسی کو بیوی بناؤں یا اپنے لیے کوئی بیٹا بناؤں، میری ذات اس چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس لیے ناراض ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھ پر بہتان اور تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے اور اپنے لیے بیوی بنا رکھی ہے۔ اور اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 22، متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف میں ڈالتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی تکلیف سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو الفاظ بیان کیے، یہ یؤذینی کا معنی ہے کہ ابن آدم کی باتیں مجھے کچھ ناگوار لگتی ہیں، کہ یسب الدہر، کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، کہ ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ در حقیقت زمانہ میں ہوں، بیدی الامر، میرے ہی دست قدرت میں سارا کا سارا زمانہ ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو لاتا ہوں، میں ہی دن اور رات کو الٹ پھیر کرتا ہوں۔ تو اکثر لوگ جو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں آج کا زمانہ ہی خراب ہے، آج کا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بالکل ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یؤذینی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات کو کہہ کر کے ابن آدم مجھے ناپسندیدگی میں ڈالتے ہیں، کہ یہ حرکتیں اور یہ ان کی باتیں مجھے بالکل ناپسند نہیں، یہ بالکل ناپسند ہے اور بالکل بھی پسند نہیں، کہ ابن آدم کہتا ہے کہ زمانہ ناپسند ہے، کہ زمانہ خراب ہے، یہ زمانہ برا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، بیدی الامر، اور میرے ہی ہاتھ میں تمام کے تمام زمانے کے معاملات ہیں، زمانے کے امور ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کی الٹ پھیر کرتا ہوں، میرے ہی دست قدرت سے دن اور رات آتے ہیں۔ تو بچوں، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے نہایت ہی برا لگتا ہے اور نہایت ہی ناپسندیدہ ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا کہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں اور میرے ہی دست قدرت میں سارے کا سارا زمانہ ہے، اور میں ہی اپنے دست قدرت سے دن اور رات کو لاتا ہوں۔ اگلی حدیث دیکھیے، اگلی حدیث نمبر 23 ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا سننے کے باوجود صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں۔ علی اذی یسمعہ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا، کس بات پر صبر کرنے والا؟ علی اذی یسمعہ، ان بری باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ان باتوں کو سننے کے باوجود ان تمام باتوں پر صبر کرنے والا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں۔ یدعون لہ الولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لوگ بیٹے کو قرار دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے روزی دیتا ہے۔
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی بندہ نہیں، کوئی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی اذا یسمعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری باتوں کو سن کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یدعون لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے ان کی باتوں کو، کہ بندے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یدعون لہ الولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اولاد قرار دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے۔ اور صبر، سب سے زیادہ صبر کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ صبر کرتا ہے؟ ثم یعافیہم، اس طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشتا ہے، ویرزقہم، بخشتا ہے مطلب دنیا کے اندر ان کی پکڑ نہیں کرتا، یعنی ان پر عذاب ابھی تک نہیں آیا۔ ثم یعافیہم، ان کو درگزر کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے، دنیا کے اندر وہ رزق پائے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق پاتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 24، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، علی حمار، ایک گدھے پر، جس کو عفیر کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ عفیر۔ فقال، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عباده، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، کیا تم جانتے ہو یہ دونوں باتیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو سنو، فإن حق اللہ علی العباد، تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، فإن حق اللہ علی العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں پر یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں کا جو حق ہے، بندوں کو جو کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ یہ اللہ یعذب، وحق العباد علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بندوں کو کرنا چاہیے، جو بندوں پر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حق ہے بندوں کے لیے، اللہ یعذب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس بات کو لے کر لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں کہ لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو خالی، اور باقی تم جنت سے بچ جاؤ گے۔ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تبشرہم فیتکلوا، نہیں بشارت نہ دو لوگوں کو، اس طرح کی خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، ورنہ وہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی بھی اعمال اور نیک کام نہیں کریں گے، بلکہ بس شرک سے بچ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شرک سے بچنا ہی سب کچھ ہے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو لہذا یہ بات تم کس کو نہ بتاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ، فیتکلوا، اگر بتا دو گے تو وہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جلسے جلوسوں کے اندر ہمارے علماء، فقہا اور جو بڑے بڑے جو ہے دانشوران ہیں، اسٹیجوں پر آ کر تقریریں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں جنت کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور وہ بیان نہیں کرتے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو، اور جس کے اندر جہنم سے ڈرایا گیا ہو، جہنم کی سختیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور عقاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ اور بروز قیامت جو آزمائشیں پیدا ہونے والی ہیں ان کے متعلق، تمام تنگیوں کے متعلق نہیں بیان کرتے ہیں اکثر، اسی وجہ سے قوم شاید عبادات میں پیچھے ہیں۔ تو لہذا ہمیں قوم کو وہ احادیث نہیں اکثر بیان کرنی چاہیے جو فضیلت پر مبنی ہوں، ہمیں اکثر وہ بھی حدیث بیان کرنی چاہیے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، اگرچہ میں نے یہ تمہیں یہ حدیث بیان کر دی ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ تر یہ باتیں نہ بتانا، کیا ہوگا؟ فیتکلوا، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عبادات زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں اسلام شروع میں ہی آیا تھا، ہر ایک بات لوگوں کے لیے دلیل بنتی اور لوگ اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے زمانہ اسلام کے شروعات میں اس حدیث کا اظہار صحیح نہیں تھا،
اگرچہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلی حدیث۔ وعن انس بن مالک ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ومعاذ ردیفہ علی الحمار علی الرحل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ معاذ الردیفہ، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے تھے، علی الرحل کسی سواری پر۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قال، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میرے لیے کہ یہ خوش بختی ہے، وسعدیک کا معنی کیا ہے، اور میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں۔ قال یا معاذ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں اے معاذ۔ قال، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، ایسا کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صدقا من قلبہ الا حرم اللہ علی النار، الا حرمہ اللہ علی النار۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ سنو، ما من احد یشہد، کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے دل سے، سچے دل سے اس نے یہ کہا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے اپنے سچے دل سے یہ کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے سچے دل سے یہ کہا، تو کوئی ایسا شخص نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگوں کو حرام نہ قرار دے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کے متعلق خبر نہ دے دوں؟ فیستبشروا، کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ قال اذا یتکلوا، اگر تم ان کو یہ بات بتا دو گے تو وہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ واخبر بها معاذ عند موته تأثما، تو بچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تھا کہ یہ حدیث بتانا نہیں، تو ہم تک یہ بات کیوں پہنچی؟ حدیثوں میں تو تبھی آئی ہے نا جب حضرت معاذ نے بتایا ہوگا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ لوگوں کا ابھی شروعاتی دور ہے اور نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے موسم میں اگر ان کو یہ ایسی باتیں بتا دی جائیں گی، ایسے دور میں اگر یہ باتیں بتا دی جائیں گی تو وہ لوگ اور مزید عمل نہیں کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان طرح کی عبادتیں نہیں کریں گے۔ اذا یتکلوا، ان کو بھروسہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا؟ تو بتا رہے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ، در حقیقت اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دیتی تھی، عند موتہ، خبر دے دی تھی، اس وقت دے دی تھی جب کہ وہ اپنے موت کے قریب تھے۔ عند موتہ کا معنی اپنے موت کے وقت یہ خبر پہنچا دی تھی، تعصما، گناہ کے خوف سے کہ کہیں گناہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانا غلط بات ہے اور یہ گناہ ہوگا، ایک اچھی بات ہے، تو لہٰذا یہ بتا دینی چاہیے لوگوں کو۔ اس وجہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بتائی لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اور صحابہ سے ہوتے ہوئے یہ تابعین میں، تبع تابعین میں، اور پھر ائمہ مجتہدین میں اور محدثین میں، محدثین کے بعد ہم کن کے اندر، طالب علموں کے اندر یہ حدیث پہنچی ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔